پھر ظہر کی اذان ہوتی، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان جو ہے نا پڑھتے، اللہ کے نبی کی اس پہ آنکھ کھلتی، وہ جواب دیتے، وضو کرتے، کبھی کبھی وضو نہیں بھی کرتے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کا دل جاگ رہا ہوتا ہے، وہ نیند ان کا وضو نہیں توڑتی. ایک تو لیکن میں سوئے اور اٹھے اور نماز پڑھنا شروع کر دی تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے وضو نہیں کیا؟ نے کہا نہیں، انبیاء کا دل جاگ رہا ہوتا ہے، ہمارا دل غافل نہیں ہوتا، تو یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم لوگ جب بھی سوئیں تو وضو کریں. تو اٹھتے، وضو کرتے، ظہر کی سنتیں ادا کرتے. سنتیں اکثر گھر میں پریفر کرتے تھے پڑھنا کیونکہ سنتیں افضل گھر میں پڑھنا پریفرڈ ہے، ٹھیک ہے. تو گھر میں ظہر کی 4 سنتیں ادا کرتے، پھر مسجد جاتے، پھر واپس گھر آ کے 2 سنتیں بھی ادا کرتے کیونکہ حدیث میں جس شخص نے 12 رکعتیں سنتیں پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کر دیتے ہیں. فجر سے پہلے 2 سنتیں، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، اتنی ہو گئی. سو رہے ہیں سارے جگر. 8، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، 9، 10 اور 11، 12، یہ 12 سنتیں. فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2، ٹھیک ہے. تو یہ 12 سنتیں، یہ ان کو بولتے ہیں سنن روابط، اللہ کے لیے پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے، جن کو اکثر پڑھتے تھے سوائے سفر کے، ٹھیک ہے. سفر میں صرف فجر کی 2 سنتیں اور وتر نہیں چھوڑتے تھے، باقی سارے سنتیں چھوڑتے تھے سفر میں. سفر میں سنتیں چھوڑنا افضل ہے اور نماز کو قصر کرنا افضل ہے، ٹھیک ہے. افضل نہیں بلکہ ضروری ہے، نماز کو پورا نہیں پڑھنا چاہیے سفر میں، حتیٰ کہ اگر جماعت سے مل گیا تو وہ پوری پڑھ سکتے ہیں. خیر یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے. اچھا پھر کیا کرتے؟ ہاں یہ ظہر کے بعد ٹائم ہوتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد آ کے کوئی اگر نصیحت کرنی ہوتی تو اس ٹائم پہ کرتے ہیں. اصل اس کی وجہ کیا؟ پیپل یوز ٹو پریفر اسٹیئنگ ان 4 دیواری، ان کولڈ، چھت کے اندر، سب سو کے آئے ہوئے ہیں، فریش ہیں، بازار گرم نہیں ہے. اس ٹائم اللہ کے نبی کوئی نصیحت کرتے تھے اپنے صحابہ کو. کتنا لوگوں کے بارے میں کانشیس ہے کہ کون سا ٹائم ہے جس میں یہ لوگ فری ہیں، جس میں یہ لوگ مطمئن بیٹھ، یہ نہیں کہ بے چینی ہے میں نے بزنس پہ جانا اور درد، اور ہم کہیں دیکھیں گے نمازوں میں، ٹھیک ہے. تو اس ٹائم چونکہ کیلو کر کے آئے ہیں، انرجی دوبارہ سے واپس اپنے پیک پہ ہے اور باہر گرمی بھی ہے، تو دی یوز ٹو فیل اپنے گھر جا کے بیٹھنے، تو اللہ کے نبی کے ساتھ مسجد میں بیٹھتے تھے اور اللہ کے نبی اس پہ نصیحت کرتے ہیں اکثر، اور شارٹ نصیحت، بہت چھوٹی نصیحت کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح سے اکثر ظہر کے نماز کے بعد کوئی معاملات ہوتے ہیں، جیسے ایک قبیلہ انہوں نے اسلام قبول کیا، دے ور ویری پور پیپل، تو سب کو بولا کہ غصے میں آ گئے کیونکہ اتنی غربت ان کی حالت دیکھے، تو کہا کہ اپنے بھائیوں کی خدمت کرو، ان کو دو سامان. تو ہر صحابہ جو ہے ہر صحابی اپنے اپنے گھر سے جو سامان لا سکا وہ لے کے آ گیا، ٹھیک ہے. اور اس میں حتیٰ کہ وہ ایک ڈھیر بن گیا اور اللہ کے نبی خوش ہو گئے، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے کمیونٹی ورک، لوگوں کی خدمت کام کرتے، لوگوں سے بات کرتے، کوئی نصیحت کرنی تھی تو اس ٹائم جو نصیحت کرتے تھے، ٹھیک ہے. آخرت کے بارے میں بتاتے، جنت کے لیے موٹیویٹ کرتے، جہنم سے بچانے کے لیے، ٹھیک ہے، گائیڈ کرتے، فطروں کے بارے میں بتاتے. اس طرح سے جو معاشرتی معاملات تھے، سوشل افیئرز، ان کے بارے میں گائیڈ کرتے لوگوں کو، ٹھیک ہے، کس طرح سے بہیو، شیطان کے ٹریپس کے بارے میں بتاتے. تو اس طرح سے مختلف ٹاپکس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈپینڈنگ آن دا نیڈ آف دا پیپل ان کو گائیڈ کیا کرتے تھے. تو اس طرح سے کیا. پھر عصر سے پہلے کبھی کبھی قباء چلے جاتے، قباء جا کے وزٹ کر لیتے، ان کے پاس جا کے ٹائم اسپینڈ کر لیتے. مسجد قباء میں جو ہے وہاں پہ 2 رکعتیں پڑھ لیتے کیونکہ مسجد تھی وہاں پہ اس ٹائم پہ بھی، اللہ کے نبی کے دور میں ہی وہ بنی ہوئی تھی، تو وہاں پہ نماز پڑھتے، لوگوں سے مل لیتے. کبھی کبھی کوئی اگر ٹرائبس کے درمیان ایشوز ہوتے، مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی، تو صحابہ کو بولتے کہ آؤ میرے ساتھ چلیں، ان کی اصلاح کریں اور ان کے درمیان پیچ اپ کرواتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ کام کرنے والے کام رہتے ہیں، ٹھیک ہے. دس از ہاؤ لیڈرز ورک، ٹھیک ہے. سوشل سائنسز ان میں ماسٹرز، ٹھیک ہے. تو وہ یہ کام کرتے ہیں. پھر اگین ہی از انگیجڈ ان کمیونٹی ورک، ٹھیک ہے. واپس آتے، عصر کی نماز ہمیشہ جلدی کرتے تھے، جیسے ہی ٹائم داخل ہوتا جلدی پڑھتے تھے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا؟ کیونکہ عصر کا ٹائم وہ ٹائم ہوتا ہے جب سورج اپنے غروب کی طرف جا رہا ہوتا ہے. ہر بندہ اپنے بزنس کو پیک کرنے کے چکروں میں ہوتا ہے. بیفور سن رائز دے نیڈ ٹو ڈو دا کیلکولیشنز، اور کیونکہ وہ ایک ٹائم تھوڑی سی دھوپ کم گرم ہوتی ہے، لوگ نکل بھی رہے ہوتے ہیں، تو نارملی عصر کا یہ ٹائم ہوتا ہے جو کہ بڑا مشکل وقت ہے جس میں عصر کی نماز انسان ٹائم نکال کے پڑھے. ایون اگر آفس بھی ہے 9 to 5 ہے
تو اس ٹائم آفس کی کلوزنگ چل رہی ہوتی ہے, سارا دن کا جو کام تھا بندہ صبح تو چیل میں گزارتا ہے, لیکن آخر میں جو بھی کام باس سے دیے ٹو ڈوز وہ پینڈنگ ہوتے ہیں, سر پہ ہوتے ہیں, اس ٹائم بندہ تہذیب کر رہا ہوتا ہے. سو ہی نیور یوز ٹو ڈیلے عصر صلاح, ہی یوز ٹو پرائورٹائز عصر صلاح کہ نماز سب سے ہم پہلے پڑھ لیں, کہیں کاموں کی وجہ سے نماز ڈیلے نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, تو عصر ہمیشہ جلدی پڑھنا پسند کیا کرتے تھے, اور ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے کہ جب اگر آفس میں ہو, جاب میں ہو, کہیں بھی بزنس ہے, تو عصر کی نماز میں تاخیر نہ کیجیے. یہ مت کیا جائے کہ چلو یہ کام پہلے کر لیں پھر عصر کی نماز پڑھ لیں گے. وہ پھر ہوتا کیا کہ عصر کی نماز ڈیلے ہوتی جاتی ہے اور وہ قضا ہونے پہ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو عصر کی نماز میں ہمیشہ جیسی نماز ٹائم داخل ہوتا فوراً سے پڑھ لیا کرتے. عصر کی جماعت سے پہلے 4 رکعت پڑھا کرتے تھے. یہ بات یاد رکھیے کہ لیکن جب بھی 4 رکعت پڑھی نا تو 2 کر کے پڑھی, کبھی 4 رکعت انہوں نے اکٹھی نہیں پڑھی, ایکسیپٹ عشاء کے بعد کی 4 رکعت کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص یہ پڑھے گا وداؤٹ تشہد, بیچ والا تشہد, اس کو ایسے ثواب ملے گا جیسے لیلۃ القدر کی رات میں اس نے یہ رکعتیں پڑھی. یہ ایک حدیث آتی ہے. ٹھیک ہے, یہ عشاء کے بعد کی 4 رکعتوں کے بارے میں آتی ہے کہ یہ کٹھے پڑھا کرتے تھے وداؤٹ ون سلام. ون سلام مینس کہ یہ دونوں جو 4 رکعت تھی یہ ایک سلام کے ساتھ کرا کرتا ہے. مینس ان کو ڈیوائڈ نہ کرتے 2 میں. ایک سلام کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ایک سلام, دونوں سلام پھیرتے تھے, لیکن ان دونوں کو کمبائن کر لیتے ہیں وداؤٹ تشہد. ٹھیک ہے, لیکن اکثر جب بھی انہوں نے 4 رکعتیں پڑھی, جب بھی پوری زندگی میں, چاہے زور سے پہلے کی 4 رکعتیں ہیں, چاہے سے پہلے کی 4 رکعتیں, تو 2 میں کر کے پڑھا کرتے تھے. 2 رکعت پڑھتے, سلام پھیرتے اور پھر 2 رکعت پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, اور فرمایا کہ جو شخص عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی رحمت کی بارش برسائیں گے. تو یہ بھی ایک سنت ہے. پھر عصر کی نماز پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کو ہمیشہ پرائورٹی بھی رکھتے ہیں. اور پھر عصر کے بعد فیملی کے پاس جاتے ہیں. ٹھیک ہے, دس واز ہز فیملی گیٹ ٹوگیدر ٹائم. اکثر کبھی کبھی اپنی بیگمات سب کے گھر چلے جاتے ہیں, ان سے مل لیتے ہیں, ہر کسی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر لیتے ہیں, اور جس کے گھر میں اینڈ میں آنا ہوتا, رات گزارنی ہوتی, ان کے پاس آخر میں چلے جاتے. یا پھر اکثر ایسے کرتے کہ کسی ایک بیگم کے گھر جس میں انہوں نے وہ دن اسپینڈ کرنا ہوتا تھا, تو سب کو اکٹھا کر لیتے ہیں, سب بیگمات کو اکٹھا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور فیملی ٹائم ان سے گپ شپ مارتے, ان کے ساتھ ان کے حال احوال پوچھتے, اور ان کے ساتھ جو بھی میٹرز ہوتے وہ ڈسکس کرتے. فیملی کو نصیحت اسپیسیفائڈ جو نصیحت تھی نا, ویسے تو جنرک ہو رہی ہوتی ہے, لیکن فیملی کے لیے نصیحت جو کرتے وہ اس ٹائم میں کرتے ہیں. سبحان اللہ, آپ دیکھیں لیکن زندگی کتنی زیادہ فیملی کے گرد ریوالو ہو رہی ہے. فجر پہ اٹھے, پھر کچھ فیملی ٹائم گزارا, سن رائز کے بعد دوبارہ فیملی سے پاس گئے, زور سے پہلے دوبارہ فیملی کے پاس آئے, عصر کے بعد دوبارہ فیملی ٹائم گزارا. سو ہی یوزڈ ٹو اسپینڈ اے لاٹ آف فیملی ٹائم, اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم گزارتے تھے. انفارچونیٹلی ہمارا یہ حال نہیں ہے. Again we are failed in this case. فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ, کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے, اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوں. فرمایا تو فیملی ٹائم بہت گزارا کرتے تھے. ٹھیک ہے, گیٹ ٹوگیدرز کرتے, ہنسی مذاق چلتا. ٹھیک ہے, جیسے ایک دفعہ ایک امہات المومنین میں سے کسی ایک وائف نے اللہ کے نبی کے گھر کھانا بھیج دیا. ٹھیک ہے, تو خیر ایک اور واقعہ آتا ہے, اس کو میں ابھی نریٹ نہیں کرتا. ایک واقعہ میں ایسا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, اور ایک وائف نے دوسری وائف کو سالن لے کے ان کے منہ پہ مل دیا جسٹ آؤٹ آف جوک. تو اللہ کی یہ فرسٹریٹنگ پرسنالٹی نہیں تھی, غصے نہیں تھے کہ یہ تم نے کیا کیا, اس کو خراب نہیں, بلکہ وہ سالن اٹھایا اور دوسری کو دیا کہ اب تمہاری باری ہے ٹو ٹیک دا ریونج. اٹ واز مطلب واٹر فائٹ ٹائپ کی گیم ہوئی تھی. ٹھیک ہے, تو یوز ٹو انجوائے مومنٹس. ٹھیک ہے, ان کے ساتھ فیملی سے ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں اور ان کو نصیحت کرتے ہیں انٹل مغرب ٹائم. ٹھیک ہے, مغرب کی نماز ہمیشہ, مغرب کی نماز ہمیشہ شارٹ پڑھتے تھے. ٹھیک ہے, ہی یوز ٹو کیپ اٹ بریف اینڈ شارٹ. ٹھیک ہے, اپنی نماز میں جب بھی نماز پڑھتے تھے نا, آپ دیکھیں امیجن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں, پیچھے کون کھڑے ہیں؟ ابو بکر, عمر, عثمان, علی, عبد الرحمن بن عوف, سعد بن وقاص. اب یہ وہ لوگ تھے جو سارا دن نمازوں کا انتظار کرتے کہ نماز آئیں تو ہم اس میں سکون پائیں. اللہ کے خود کہتے ہیں کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, کہ نماز ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور جب بھی پریشان ہوتے ہیں کہتے ہیں یا بلال ارحنا, اے بلال راحت پہنچاؤ, ہمیں سکون پہنچاؤ بالصلاۃ, نماز کے ذریعے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب نماز کیوں شارٹ کرتے ہیں؟ کبھی کوئی دیکھتے ہیں نا بیٹا رو رہا ہے, کسی کا بچہ رو رہا ہے, نماز شارٹ کر دیتے ہیں. اور مغرب کا وقت وہ وقت ہے جب لوگ سارا دن کام کر کے کیا ہوئے, دے فیل ٹائرڈ, دے آر ٹائرڈ, تھکے ہوئے, تو نماز کو
شارٹ کر دیتے کہ ابھی لوگوں کو گھر جائیں. تو یہ نہیں کہ اس ٹائم لمبی لمبی صورتیں اور لوگ بس بھی کریں, نہیں, کبھی ایسا نہیں دیا. پیپل یوز ٹو لو, ان کا خیال رکھا تھا, ٹھیک ہے. اور جو صحابہ دے یوز ٹو لو پریئنگ آؤٹ لاؤڈ, کہ ہم لمبی لمبی نماز پڑھیں, اور تلاوت بھی کیسی, اللہ کے نبی کی. آج میں نے بڑے بڑے قرآن سنے ہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تلاوت بھی کر سکتا ہوگا, کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن صرف لوگوں کی آسانی کے لیے شارٹ نماز پڑھا کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو اس سے نماز پڑھتے, پھر دوبارہ مغرب کے بعد دوبارہ فیملی ٹائم, دوبارہ فیملی پاس چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. روزہ افطار کرنا ہوتا تو روزہ اپنا افطار کر لیتے صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ اگر جنرلی دیکھیں نا, آپ نے دیکھا ہوگا بیچ میں کوئی ظہر کا لنچ نہیں ہے, کوئی لنچ نہیں ہے. مینلی اللہ کے نبی کا ایک ہی میل تھا دن کا, یا صبح کچھ کھجوریں لے لیتے اور پھر اس ٹائم میل کر لیتے, کچھ کھا لیتے. تو مینلی وی لیو ٹو ایٹ, ناٹ ایٹ ٹو لیو. ہم تو سارا دن ہی اب کیا کھانا ہے, اب کیا کھانا ہے, آج رات کیا کھانا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف بڑی سمپل تھی. مل گیا تو ٹھیک ہے. حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ 3 مہینے ہمارے گھر میں آگ نہیں جلا کرتی تھی. اس کا مطلب کیا ہے, کچھ پکا نہیں کرتا تھا. ہم 3 مہینے 2 کالی چیزوں پہ گزارا کرتے تھے, کھجور اور پانی. پانی جب اندھیرا ہو تو وہ کالا ہی ہوتا, تو کھجور و پانی ہم گزارا کرتے ہیں. سمپل لائف اسٹائل. اس ٹائم کچھ فیملی کے ساتھ جو ہے نا وہ کھا لیا کرتے تھے, ٹھیک ہے. پھر عشاء کی نماز ہوتی. عشاء کی نماز صرف عشاء کی نماز ہے جو چاہتے تھے, اور اکثر جو ہے نا لوگوں کی وجہ سے ارلی کر لیتے, لیکن چاہتے تھے کہ ڈیلے کر کے پڑھیں, کیونکہ ہر نماز افضل پہلے ٹائم میں ہے, کہ اول ٹائم میں پڑھی جائے. عشاء ایکسیپٹ عشاء پریئر, عشاء جو ہے نا وہ افضل ترین کام ہے جب کہ وہ ڈیلے کر کے پڑھی جائے. لیکن یہ نہیں کہ جماعت چھوٹ دی اور ڈیلے کر کے پڑھ لی, ٹھیک ہے. تو جماعت کے ساتھ پڑھنا پریفریبل ہے. لیکن جماعت اکثر مساجد میں ابھی بھی 8:30 بجے ہو رہی ہے, لیکن اللہ کے نبی لوگوں کی آسانی کے لیے ارلی بھی کر لیا کرتے تھے. دیکھیے سبحان اللہ, حالانکہ افضل وہ ہے, لیکن کتنا پیپل کانشیس ہے. جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لیوریج دی ہے, فلیکسیبلٹی دی, وہاں اس کو ویل کرتے تھے اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے تھے. یسروا ولا تعسروا, کہتے تھے آسانیاں پیدا کرو, مشکلیں پیدا نہ کرو. بشروا ولا تنفروا, لوگوں کو بشارتیں دو, ان کو متنفر نہ کرو, یہ کہا کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو عشاء کی نماز بھی جو ہے نا وہ پڑھتے, اور اس کے بعد تھوڑا سا کبھی کبھی لوگوں کی وجہ سے ارلی پڑھ لیتے. کوشش کرتے تھے کہ جتنا ہو, کبھی کبھی ڈیلے بھی کر لیتے عشاء کی نماز کو, رمضان میں اسپیشلی, کیونکہ لوگوں رات جاگنی ہوتی تھی لوگوں نے, تو وہ اس ٹائم ڈیلے کر لیتے. تو یہ کر کے اس کے بعد ½ این آور جو تھا وہ اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ گزارتے. جنرلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد ہمیشہ سونا پریفر کرتے تھے. عشاء سے پہلے سونا ناپسند کرتے تھے, اور عشاء کے بعد جاگنا ناپسند کرتے تھے. عشاء کے بعد فوراً سو جاتے تھے. کبھی کبھی جو عشاء کے نماز کے بعد جو ½ این آور 45 منٹس تھے, وہ اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ ابو بکر صدیق, عمر بن خطاب کے ساتھ گزارنا پسند کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو ان کے ساتھ کبھی کبھی نکل جاتے مدینہ میں. کوئی صحابی قرآن کی تلاوت کرتے تو ان کے ساتھ گھر کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کی تلاوت سنتے, اور اس کو اسے امیوز کرتے اپنے آپ کو. عبداللہ بن مسعود کی تلاوت بہت خوبصورت تھی. ان کی تلاوت ان کے پاس, گھر کے پاس جا کے سنا کرتے تھے. ان کی نماز سنا کرتے تھے جب وہ اونچی آواز میں تلاوت کر رہے ہوتے. تو یہ کچھ ٹائم اسپینڈ کرتے کبھی کبھی, ورنہ اکثر عشاء کے بعد دوبارہ گھر آ جاتے ہیں. اور پھر فیملی ٹائم, اور پھر اسپیشلی پرائیویٹ ٹائم ود ہز وائف, جن کی گھر رات گزارنی ہوتی, ان کو ٹیچ کرتے, ان کو بتاتے, ان کے ساتھ اپنی مومنٹس شیئر کرتے, اور پھر عشاء کے بعد فوراً سو جاتے. اور پھر he used to sleep until midnight. This was the main chunk of his sleep, ٹھیک ہے. اور یہ تقریباً بنتے ہیں 4 گھنٹے, یہ 4 گھنٹے بنتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سلیپ تھی نا, وہ تقریباً جو مین چنک تھا, it was 4 hours.